کہانی ہے کوفے کاف کی، ان بلند و بالا وادیوں کی جہاں بادل زمین کو چھوتے تھے۔ وہاں کے قدیم محل میں شہزادی زرش رہتی تھی، جس کے حسن کی مثال چاند بھی حسرت سے دیا کرتا تھا۔ زرش کے پاس سب کچھ تھا، ریشم کے بستر، ہیرے جواہرات کے انبار اور ہزاروں کنیزیں، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ شہزادی کو اپنی زمین زنجیریں محسوس ہوتی تھیں، اسے انسان ہونا ایک قید لگتا اور پری ہونا ایک خواب۔ کتنی خوش نصیب پاری ہے یہ جو آسمان میں اٹھ رہی ہے۔ اس کی یہ حسرت، یہ جنون اسے ایک ایسی رات کی طرف لے گیا جو اس کی زندگی کی آخری پرسکون رات ثابت ہونے والی تھی۔ سنا تھا کہ جنگل جہاں سورج کی کرن بھی ڈرتے ڈرتے جاتی ہے، وہاں ملکہ نیلم کا بسیرا ہے۔ وہ پریوں کی سردار تھی جس کے پاس ہر ممکن کو ممکن بنانے کا ہنر تھا، لیکن اس کے جادو کی قیمت جان لیوا ہوتی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب خاموشی بھی چیخ رہی تھی۔ شہزادی زرش نے اپنا شاہی لباس اتارا اور ایک سیاہ چوگا اوڑھ لیا۔ محل کے پہرے دار سو رہے تھے، یا شاید قسمت نے انہیں سلا دیا، کیونکہ بربادی کو اپنا راستہ بنانا تھا۔ شہزادی کے ننگے پاؤں جب ٹھنڈی گھاس پر پڑے تو ہواؤں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ بحری ہو چکی تھی۔ جنگل کا راستہ کانٹوں اور زہریلی بیلوں سے اٹا ہوا تھا، لیکن اڑنے کی چاہت نے اسے ہر درد سے بے نیاز کر دیا۔ چلتے چلتے جب وہ اس قدیم غار کے دہانے پر پہنچی تو وہاں کی فضا میں نیلے رنگ کی عجیب سی روشنی تیر رہی تھی۔ وہاں ایک تیرتے ہوئے تخت پر ملکہ نیلم بیٹھی ہوئی تھی، جس کے پر کسی کٹے ہوئے ہیرے کی طرح چمک رہے تھے۔ کرپیا میرے پنکھوں کو اڑنے والا بنا دو۔ شہزادی، قدرت کے قانون توڑنے کا انجام خوفناک ہوتا ہے۔ یہ جامِ پرواز ہے جسے پینے والا زمین کا بوجھ ہمیشہ کے لیے اتار پھینکتا ہے، لیکن اس کے بدلے اسے زمین… سوچ لو اے نادان لڑکی، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ شہزادی کا ہاتھ کانپا، لیکن اس کی انگلیوں نے پیالے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ جیسے ہی پہلا قطرہ اس کے حلق سے نیچے اترا، اسے لگا جیسے اس کے جسم میں آگ کا دریا نکلا ہو۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، مگر آواز اس کے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی، کیونکہ جادو نے سب سے پہلے اس کی آواز چھینی تھی۔ ملکہ نیلم خاموشی سے تماشا دیتی رہی، کیونکہ ان کا سودا پورا ہو چکا تھا، انتخاب ہو چکا تھا۔ اچانک شہزادی کا جسم ہوا میں اٹھنے لگا، زمین کی کشش اسے چھوڑ رہی تھی۔ جب وہ مکمل ہوا میں معلق ہوئی تو اس نے نیچے دیکھا، جہاں اس کے انسانی قدموں کے نشان مٹ رہے تھے۔ اب وہ اڑ سکتی تھی، بادلوں کو چھو سکتی تھی، مگر وہ رو نہیں سکتی تھی، کیونکہ پریاں رویا نہیں کرتی۔ وہ محل کے اوپر سے گزری، اپنے سوئے ہوئے شہر کو دیکھا، مگر اب اسے ان لوگوں سے کوئی اپنائیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے اندر کا انسان مر چکا تھا، جو باقی بچا تھا وہ صرف ایک خوبصورت خول تھا جسے دنیا پری کہتی ہے۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، صبح شہزادی کے ساتھ کچھ اور ہوگا۔ جیسے ہی سورج کی پہلی کرن اس کے نئے چمکدار پروں پر پڑی، اسے ایک شدید جلن کا احساس ہوا۔ شہزادی نے نیچے دیکھا، اسے اپنا محل اب ایک چھوٹے سے کھلونے کی طرح دکھائی دیا۔ اس نے نیچے باغ میں واپس جانے کی کوشش کی، مگر زمین اسے قبول کرنے سے انکاری ہو چکی تھی۔
तब इसे मलका की वो खामोश ज़ुरीली मुस्कुराहट समझ आई कि परों की कीमत आज़ादी नहीं थी बल्कि दरबदरी थी। वो महल की खिड़की के करीब पहुंची जहां उसका बूढ़ा बाप उसके खाली बिस्तर को देखकर रो रहा था। जरिश ने चीख कर कहना चाहा मगर इसके गले से सिर्फ हवा की आवाज़ निकली। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि जब बादशाह ने ऊपर देखा तो इसे अपनी बेटी नजर नहीं आई, उसे सिर्फ एक खूबसूरत चमकती हुई तितली दिखाई दी। इस तितली को उड़ा दो, ये मेरे गम का मजाक उड़ा रही है। अब जादू का दूसरा मरहला शुरू हुआ। उसके जहन से धीरे धीरे इंसानी एहसासात मिटने लगे। उसे भूलने लगा कि रोना किसे कहते हैं, उसे भूलने लगा कि माँ की खुशबू कैसी थी। उसे ये भी याद न रहा कि वो जरिश है या हवा का कोई झोंका। शहजादी की आंखों का रंग जो कभी गहरा सब्ज था अब बिल्कुल नीला और सपाट हो चुका था, जिसमें कोई हसरत नहीं थी। इसे अब हवाओं में उड़ने में लुत्फ आने लगा क्योंकि वो भूल चुकी थी कि जमीन पर चलने का सुकून क्या होता है। वो अब इन्हीं परियों के झुंड में शामिल हो गई जिन्हें वो कभी हसरत से देखा करती थी। साल गुजर गए, बादशाह मर गया, महल वीरान हो गया, मगर वो परी आज भी इसी मंडेर पर आती है। वो आज़ाद तो हो गई थी लेकिन उसने अपनी खुद को खो दिया, और जब इंसान खुद को खो दे तो दुनिया की वसतें भी इसे सुकून नहीं दे सकती। कोहे काफ के दामन में एक ऐसी परी रहती है जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, मगर उसकी आंखों में देखो तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी को तलाश कर रही है जिसे वो खुद भी नहीं जानती। आज भी अगर तुम गौर से सुनो तो हवाओं में एक उदास सरगोशी सुनाई देती है जो शायद ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान अक्सर वो पाने की चाह में सब कुछ खो देता है जो दरअसल उसके पास पहले से मौजूद होता है।